براہ راست آپ کو لے چلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صحبت پر میں موجود ہیں اور اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ میں جو کہ سیلابی تباہی کا بدترین شکار رہا ہے، چاروں طرف پانی پانی تھا، اور آج جب میں صحبت پر آ رہا تھا تو ایک ہمارے صحافی ہیں حامد میر، ان کا میں نے کالم میں نے پڑھا، اور اس میں انہوں نے اس سارے علاقے کی بلکہ پورے پاکستان میں جو سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں اس کا ذکر کیا، اور باقی معاملات کا ذکر کیا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ شہباز شریف صاحب آپ صحبت پر ضرور جائیں۔ میں نے کہا اتفاق ایسا ہے کہ میں پہلے ہی میرا پروگرام آج صحبت پر کا تھا، اور یہاں آ کے میں نے ہیلی کاپٹر سے بھی جائزہ لیا، اور ہر طرف ہم نے چکر لگایا تو تباہی ہے۔ پٹ فیڈر کینال میں سلٹنگ ہو چکی ہے، وہاں پر ڈی سلٹنگ کا کام شروع ہے، سڑکیں اور پگڈنڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور پانی ہے۔ تو یہاں پہ جس کیمپ میں اس وقت میں بات کر رہا ہوں، یہ بلوچستان حکومت اور ایف سی کی آپریشن سے یہ لگایا گیا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ایف سی کے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، بلوچستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔ میں بچوں اور بچیوں کے اسکول میں گیا، اندازہ کیجئے کہ انتہائی ہونہار قابل بچے اور بچیاں، قوم کی بیٹیاں، مگر چونکہ وہ ان دور دراز علاقوں سے ان کا تعلق ہے اور غریب گھرانوں سے تعلق ہے، تو اس وجہ سے وہ اچھی تعلیم سے محروم ہو جائیں، جو کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں، خوشحال علاقوں، شہروں میں ملتی ہے۔ تو یہ نہ تو قائد اعظم کا خواب تھا، نہ ہی پاکستان بنانے والے ہمارے لاکھوں شہیدوں کے خون کے ساتھ انصاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیلاب کی تباہ کاریوں نے یقیناً ہر پاکستانی کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور پوری قوم اس وقت یکجاں تو غالب ہو کے اس سیلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے اس سیلاب میں جہاں پر صوبہ سندھ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، اس کے بعد بلوچستان کو نقصان پہنچا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے 70 ارب روپے کی ایک خطی رقم کے ساتھ ہم نے 25,000 روپیہ فی گھرانہ جو اس سیلاب کی تباہ کاری سے متاثر ہوا ہے ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 24 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ بقیہ رقوم لاکھوں گھرانوں کو انشاءاللہ جلد سے جلد مہیا کی جائیں گی، چونکہ انٹرنیٹ کے معاملات کمزور ہیں، کہیں بجلی کے معاملات وہاں پر ان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں تمام تر انسانی جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کے باوجود میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ، میرے ساتھ وفاقی کابینہ، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اور قومی اور صوبائی ادارے، جن میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز اور نیشنل NHA، FWO، پروونشل ہائی وے اتھارٹیز، اور اس میں انجینئرنگ کور پاکستان فوج کی، اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہماری جو کورس ہیں
जहाँ पर ये पानी सैलाब ने तबाही मचाई, सब मिल के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, चूँकि इस सैलाब का जो एक इम्पैक्ट वो इतना ज़्यादा है, फैलाव इतना ज़्यादा है कि रातों रात तो ये चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन इंसानी हद तक जो कुछ मुमकिन है इंशाअल्लाह हम करेंगे। अभी पटफीडर कैनाल में जो डिसल्टिंग का काम हो रहा है, वहाँ पर मैंने बात की है मुतल्लिका कमिश्नर साहब से और दूसरे दोस्तों से, उनको कहा है और वो इंशाअल्लाह और मशीनरी लगाकर उस काम को तेज़ करेंगे। यहाँ पर पानी है, शहर में सोतपुर में पानी जमा है, उसको डी वाटरिंग करने के लिए जो मशीनें लगी हैं वो कम हैं। मैंने सूबाई हुकूमत को और जनरल अख्तर नवाज़ जो हमारे चेयरमैन हैं उनको गुजारिश की है कि मेहरबानी करके एडिशनल सामान भिजवाएँ और पानी जल्द से जल्द निकलवाएँ। यहाँ पर पीने का पानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोतपुर में, उसकी कई वजूहात हैं। उसके लिए यहाँ पर जो 11 इनके जो पॉइंट्स थे उनमें 9 ख़राब हैं और 2 चल रहे हैं और 8 या 9 बाउजर्स का इंतज़ाम कर रखा है, जो कि नाकाफ़ी है। और पानी की जो बीमारियां हैं, जो वबा है, वो फैल रही है बड़ी तेज़ी के साथ। तो उसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश की है, ये 8 या 9 बाउजर्स आज इंतज़ाम करें। और जनरल अख्तर नवाज़ साहब को मैंने कहा कि जितने पैसे खर्च होते हैं पाकिस्तान भर से मिनरल वाटर के क्रेट्स उठाएं और उनको हेलीकॉप्टर्स में ला के यहाँ पर उनको लोगों को घरों में पहुँचवाएँ, ताकि ये गदला और जो ख़राब पानी है उससे महफूज हो जाएं। अभी मैं अस्पतालों में मैं गया हूँ, यहाँ पर जो चल रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादा जो पेट की बीमारियाँ हैं और ख़राब पानी की वजह से, और इसका खुदा न खास्ता ये वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो जनरल साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि आज कुछ बाई रोड यहाँ पर पानी का इंतज़ाम हो जाए, अगर कल से हेलीकॉप्टर शॉर्टेज होंगी। मैंने कहा जो भी हमें ख़र्च करना पड़े इसके लिए हम करेंगे। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हमने इमदादी रकूम जिनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए उनको दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं। अब इन इलाकों में जहाँ पर पानी ने तबाही की है उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ़ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। माफ़ लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, वो उनसे नहीं लिए जाएंगे। वो उनकी जो रकम का तकाज़ा उनसे वापडा नहीं करेगा, उनको वो उन बिलों को ख़त्म कर दिया गया, डिमांड नहीं किए जाएंगे। अगस्त और सितंबर के पर इंशाअल्लाह हम मज़ीद इसके ऊपर हम बैठेंगे और जहाँ जहाँ मज़ीद इस बारे में हमें मज़ीद इमदाद देनी होगी तो इंशाअल्लाह उसको हम करेंगे। इसके अलावा मैंने FCA फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट या फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो भी आप कह लें, उसके लिए हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 300 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उनसे हमने 35 अरब रुपए का रिलीफ दिया और 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन को हमने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो 300 यूनिट के ज़मरे में आते हैं ब्रैकेट में, और वो कोई 75% वो कंज्यूमर्स हैं, उनको हमने ये इस 35 अरब रुपए का रिलीफ दिया। और अब हम माह सितंबर में इस महीने में इंशाअल्लाह उनसे फिर 300 यूनिट्स जो इस्तेमाल करते हैं, ये सैलाब ज़दा इलाकों के अलावा है। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए मैंने बात कर दी कि अगस्त और सितंबर की वसूली नहीं की जाएगी बिजली के बिलों की। पूरे पाकिस्तान में 300 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके सार्फिन जो हैं उनसे हमने पहले ही 35 अरब रुपए की जो वसूली वो हमने ख़त्म कर दी थी, रोक दी थी। और अब सितंबर के महीने में मज़ीद 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन के लिए 14 अरब रुपए का जो रिलीफ फौरी रिलीफ दिया जा रहा है।
اور ان سے بھی یہ فیول ایڈیشنل چارج ستمبر کے مہینے کا وصول نہیں کیا جائے گا. اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے، چاہے وہ صارفین ہیں گھروں کے گھریلو یا وہ کمرشل صارفین ہیں. صحبت پور میں وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چاروں طرف تباہی ہی تباہی ہے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں نکاسی آب کا کام تیز کیا جائے گا. ان کو بھی ہم نے اس مہینے ان سے بل نہیں لیا جائے گا، اور جنہوں نے اگست کے بل ادا نہیں کیے انہیں لیٹ پیمنٹ چارجز سے بھی ہم مستثنا ان کو قرار دیا گیا ہے. یہ وہ پاکستان کی حکومت، وفاقی حکومت، جو انتہائی محدود وسائل کے ساتھ انتہائی خراب جو معاشی صورتحال جو ہم نے پچھلی حکومت سے ہم نے لی، اس کے باوجود ہم یہ اعلانات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سیاست نہیں. سیاست کا جو ہمارا اثاثہ ہے وہ پاکستان کو معاشی ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے نظر کر دیا، تاکہ سیاست بعد میں ہوگی. ریاست کو ہم نے بچایا. آج دکھی انسانیت کو، آج پانی میں گھرے ہوئے کروڑوں پاکستانیوں کو، ان کو بچانے کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے وفاقی حکومت یہ اپنے محدود وسائل سے یہ میں نے آج اعلانات کیے ہیں. اب اگلے جو مراحل آ رہے ہیں جس میں ہم نے اپنے پلوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے سڑکات کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے فلائی اوورز کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنا چاول اور گندم اور کپاس کی جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں وہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کا ہم ایک نظام بنائیں گے، تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو جو ڈیفالٹ سے بچایا، ہم پاکستان کو اس سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو اور عوام کو ڈوبنے سے ہم بچائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ سب کی جو کاوشیں ہیں ان کے اوپر اپنی کمال مہربانی سے ان کو قبول فرمائیں گے رب تعالیٰ. تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمت ہمیں قائم رکھنی ہے. اس حوالے سے میں یہاں پر تمام اپنے دوستوں کو، چیف منسٹر ہمارے جو بلوچستان ہیں قدوس پسنجو صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں شاباش دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں پر جو ہمارے ساتھی ہیں جو منتخب، چاہے وہ وفاقی وزراء ہیں یا صوبے کے ہیں یا ایم پی ایز ہیں، میں سب سے دست بستہ یہ اپیل کروں گا کہ آئیں مل کر ہم انشاءاللہ اس وقت اس دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں. ضرور وقت آئے گا جب ہم سیاست کریں گے. آج سیاست کو دفن کر دیں اور قائد کے پیغام کو ہم جگہ جگہ پہنچا دیں. قرآن کریم کے جو احکامات پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم ہر یتیم، بیوہ اور ہر اس گھرانے کو ہم پیار اور محبت اور شفقت دیں جس کا بطور مسلمان، بطور پاکستانی، بطور سیاستدان ہمارا فرض اولی ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ یہاں پر ٹینٹس بھی دیے جا رہے ہیں. جی، مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ آج رات تک انشاءاللہ، آج رات تک 2 ٹرک پانی کے، منرل واٹر کے انشاءاللہ یہاں پر صحبت پور میں پہنچ جائیں گے، اور اگلے 2 دن میں 10 ٹن پانی یہاں پر اللہ نے چاہا تو موجود ہوگا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنج کو قبول کیا ہے چیئرمین NDMA نے اور ہماری وفاقی حکومت نے اور یہاں پر صوبے کی حکومت نے. انشاءاللہ مل کر یہ کام کیا جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو آج 2 ٹرک پانی پہنچے گا اور اگلے 48 گھنٹوں میں
10 टन पानी यहाँ पर पहुँचाया जाएगा, चाहे सड़क के ज़रिए या हेलीकॉप्टर के ज़रिए। ये इंशाअल्लाह मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उन तमाम दोस्तों का, तमाम हुकूमतों का, सिंध की हुकूमत, वहाँ के वज़ीर आला और वहाँ पर जनाब बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी, यहाँ पर हमारी जो हुकूमत है, जो हलीफ हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर, हमारे हलीफ पार्टियाँ BAP, BAP, BNP, JUI और तमाम वतन पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, सबके हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नताइज रब के हाथ में हैं, फिर वही अपना कर्म करता है। तो ये इस बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।